ویلکم بیک۔ اسرائیل میں جنگلات میں لگی آگ جو ہے وہ بے قابو ہو چکی ہے۔ اس وقت ریسکیو آپریشن اسرائیل کی جانب سے جاری ہے۔ بخاری صاحب، اب جو اسرائیل کے اندر حالات بن رہے ہیں وہ نہایت خطرناک ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کو بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہوا کے ساتھ وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ بیزاد لکشمی نے کہا تھا کہ سیاد نے پھونکا تھا انا دل کا نشیمن، اور سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی مجھے کہکے لگانے چاہیے یا جشن منانا چاہیے۔ انہوں نے کتنے گھر جلائے ہیں فلسطینیوں کے، انہوں نے کتنے گھر جلا کے لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ کیا ہے غزہ میں۔ یہ کوئی بتانے والی بات تھوڑی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے چکھا یہ مزہ۔ وہ یہودی جو ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ کرتے تھے اسرائیل کی، ان کے جب گھر جلے تو ایک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس قابل نہیں تھی کہ اس آگ پہ قابو پا سکے۔ یہی حال اس وقت اسرائیل کا بھی ہے۔ فوج کو بلا لیا ہے، اس کو بلا لیا ہے، ساتھ کے ملکوں سے منتیں کی جا رہی ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آئیے، جلائیں آپ دوسروں کے گھر، آپ کے گھر میں آگ لگے گی، ضرور لگے گی۔ جہاں تک مسجد اقصیٰ کا تعلق ہے، یہ اس کی ہے، وہ خود اس کا تحفظ کر لے گا۔ لیکن جو یہودیوں کے گھر جل رہے ہیں، میں انسان ہوں، اس کے باوجود میرے دل میں رتی بھر ملال نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے رuthless killing جس طرح کی ہے۔ سامنے منظر دیکھ رہے ہیں، ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لے رہا ہے ان سے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہیونگ سیڈ دس، دو باتیں اور اس حوالے سے مجھے کہنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری دعاؤں میں شاید اثر نہیں ہے یا شاید ہم گناہگار ہیں، لیکن جو اللہ کی ریت ہے نا، جو اللہ کی زد ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور مجھے پورا یقین ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، ان کی مدد کو اللہ آئے گا۔ ایک سے زیادہ طریقے ہوتے ہیں اس کے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ بخاری صاحب، جس طرح سے اسرائیل غزہ پر ظلم ڈھا رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ اب ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بخاری صاحب، اب امریکی کانگریس میں مظاہرین سے ان کا آمنا سامنا ہوا ہے، اسرائیلی وزیر کا، اور کافی زیادہ ان کو بھی وہاں پہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیے، یہ ہم نے دیکھا منظرنامہ کہ چاہے وہ امریکی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں یا چاہے اسرائیلی وزٹرز ہوں، جو بھی وہاں جاتا ہے ان کو سامنا تو ریت کا کرنا پڑے گا۔ اور ابھی تو یہ عمل صرف امریکہ تک محدود نہیں رہے گا، یہ جہاں بھی جائیں گے ان کو اسی طرح سے جوت پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کے ساتھ جو ظلم ڈھائے ہیں اس کا بدلہ تو قدرت بھی لے گی اور لوگ بھی لیں گے۔ ایک بات، اور یہ ریپیٹڈلی آپ دیکھیں گے مختلف دنیا بھر کے مختلف ممالک میں اس طرح کی صورتحال ہوگی، جہاں پر اسرائیلیز کو ریگریٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ جیسا میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ جو فلسطین کی ریاست کی بات ہے، یہ مجھے اس تمام تر کرائسس کے باوجود یہ قریب قریب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ لوگ جن سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی، وہ فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے کا امکان موجود ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ برطانیہ کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے فرانس کے صدر نے کہا تھا کہ اس جون کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اس طرف بھی بڑھ رہے ہیں جس طرف سے روکنے کے لیے اسرائیلی سارے ظلم جو ہے اٹھا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کب تک یہ ظلم کی چکی جو ہے یہ چلتی ہے۔ الٹیمیٹلی اسرائیل ول ہیو ٹو ریگریٹ۔ یہ خون جو ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ اوپر کی ریت آتی ہے، تو ناحق خون جتنا بہایا ہے اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی۔ اس وقت اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اس کے ارد گرد خطے میں ہو رہا ہے، جو وہاں کی قوتیں کر رہی ہیں، ان میں سے اسرائیل کی حمایت تو شاید اب نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنا آگے بڑھ کے فلسطین کی اور غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں، حماس کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ ایران نے دو باتیں واضح کر دی ہیں، ان کا نیوکلیئر پروگرام نہیں چھوڑیں گے، میزائل سسٹم نہیں چھوڑیں گے، اور غزہ کے فلسطینیوں کی حمایت کرنی نہیں چھوڑیں گے۔ جو کرنا ہے کر لیں۔ بخاری صاحب، ایون برطانوی وزیر خارجہ کی جانب سے بھی کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا امکان موجود ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ تو یہ بڑی بات ہے کہ باہر سے بھی آوازیں اس طرف برق رفتاری سے ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ آگے جناب وقت کی قید ہے، ورنہ تو ہم بات کر سکتے تھے ایران کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی، چونکہ ابھی کوئی بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، چوتھا راؤنڈ بھی ہونا ہے۔ جی، چوتھے راؤنڈ میں پتہ چلے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کیا معاملات طے پاتے ہیں۔ ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔